بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 15 روزہ اسلامی عقائد کورس کا عنوان نمبر 14 ہے عقائد میں اختلاف کا نتیجہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقے بازی نہ کرو۔ اللہ کی رسی سے مراد اہل سنت والجماعت کے عقیدے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے قرآن پر عمل کرنے والے صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام نے عقائد کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں کیا۔ فقہی اختلاف صحابہ کے درمیان رہے ہیں۔ اگر اللہ کی رسی سے مراد فقہی مسائل ہوتے تو پھر صحابہ کا اس میں آپس میں اختلاف نہ ہوتا۔ جب فقہی مسائل میں صحابہ کا اختلاف ہے تو اسے پتہ چلا کہ وہ مسائل اللہ کی رسی نہیں ہے، عقائد اللہ کی رسی ہیں، اور جب انسان عقیدے میں اختلاف کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رسی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کے بعد آنے والے جو ائمہ دین ہیں، خصوصاً 4 بڑے ائمہ، ان کا آپس میں فقہی اختلاف رہا ہے اور بہت زیادہ رہا ہے، لیکن عقیدے کا انہوں نے بھی کوئی اختلاف آپس میں نہیں رکھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی رسی سے مراد اہل سنت والجماعت کے عقیدے ہیں، فقہی مسائل نہیں ہیں۔ فقہی مسائل اگر اللہ کی رسی ہوتے تو نہ صحابہ اس میں آپس میں اختلاف کرتے اور نہ ائمہ اربعہ اس میں اختلاف کرتے۔ تو عقائد کے اختلاف کا پہلا نتیجہ انسان اللہ کی رسی سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو انسان اہل سنت والجماعت کے عقیدوں سے اختلاف رکھتا ہے وہ اللہ کی رسی سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک نے فرقہ واریت سے منع کیا ہے، ولا تفرقوا، تفرقے بازی نہ کرو۔ تو جب کوئی عقیدے میں الگ راستہ نکالتا ہے تو اس سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، تفرقے بازی پیدا ہوتی ہے۔ فقہی مسائل میں اختلاف سے تفرقے بازی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کا آپس میں فقہی اختلاف تھا، فقہی مسائل میں اختلاف تھا، کوئی مثال نہیں دکھائی جا سکتی کہ فقہی اختلاف کی وجہ سے تفرقے بازی ہو گئی ہو، فرقے الگ الگ بن گئے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ پھر ائمہ اربعہ کا آپس میں فقہی اختلاف ہے بہت زیادہ، لیکن چاروں ائمہ ایک ہی فرقہ ہے، چاروں ائمہ اہل سنت والجماعت ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی، امام مالک بھی، امام شافعی بھی، امام احمد بن حنبل بھی، اور ایک دوسرے کا اور ان کے مقلدین میں ایک دوسرے کا بہت زیادہ احترام ہے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ہمارے ساتھی نے حضرت امام شافعی کا نام لکھا اور حضرت نہیں لکھا یا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، تو استاد محترم نے کہا 50 دفعہ استغفر اللہ لکھ کر دکھاؤ کہ تم نے ایسی اکرام کے ساتھ ان کا نام کیوں نہیں لکھا، ادب و احترام کے ساتھ ان کا نام کیوں نہیں لکھا۔ تو چاروں ائمہ عقائد کے لحاظ سے ایک ہی فرقہ ہیں۔ تو فقہی اختلاف سے تفرقے بازی نہیں ہوتی، عقائد کے اختلاف سے فرقہ واریت ہوتی ہے اور تفرقے بازی ہوتی ہے، اور اس سے قرآن نے منع کیا ہے۔ اور جب آدمی عقیدے میں اختلاف کرتا ہے تو قرآن کی اس حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے۔ عقیدہ جو ہے یہ امت کی وحدت کی علامت ہے، امت کو ایک کرتا ہے، اتحاد پیدا کرتا ہے، اور عقیدے میں اختلاف جو ہے وہ پھر انتشار اور افتراق پیدا کرتا ہے، اور پھر فتنہ انگیزی ہوتی ہے اور فتنہ پھیلتا ہے، اور امت کی وحدت جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر اگر قطعی عقیدے سے انسان اختلاف کرے تو اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، ہمیشہ کی نجات سے محروم ہو جاتا ہے، اور اگر ظنی عقیدے سے اختلاف کرے تو بھی اہل سنت والجماعت سے باہر ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، بدعتی ہو جاتا ہے، خراب عقیدے والا ہو جاتا ہے، اور جن 72 فرقوں کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ یہ دوزخ میں جائیں گے وہ ان میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یہ اصل اس کا مصداق حضرات صحابہ کرام ہیں۔ تو جو آدمی صحابہ کرام والے عقیدے اپناتا ہے وہ بہترین امت میں شامل ہوتا ہے، جو اس عقیدے سے اختلاف کرتا ہے وہ بہترین امت سے نکل جاتا ہے۔ تو جب عقیدے کا کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کو بہترین امت سے بھی محرومی ہو جاتی ہے، اللہ کی رسی سے بھی محرومی ہو جاتی ہے، فرقہ واریت کا سبب بھی بنتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ عقیدے کا جو اختلاف ہے یہ منزل کا اختلاف ہے۔ ہمارے جو 4 بڑے ائمہ ہیں یا صحابہ کرام کے جو آپس کے فقہی اختلاف ہیں یہ راستے کے اختلاف ہے، منزل سب کی ایک ہے، لیکن جو کوئی عقیدے میں اختلاف کرتا ہے اس کی منزل ہی علیحدہ ہو جاتی ہے۔ صحابہ سے الگ ہو گئی اس کی منزل، ائمہ اربعہ سے الگ ہو گئی، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منزل ہے وہی صحابہ کرام کی ہے، وہی ائمہ اربعہ کی ہے، وہی سارے اہل سنت والجماعت کی ہے۔ جو اس سے اختلاف کرتا ہے پھر اس کی منزل ہی جدا ہو جاتی ہے، ان کی منزل ہے جنت اور اس کی منزل پھر دوزخ بن جاتی ہے۔
فقہی اختلاف، مسائل کا اختلاف، یہ راستے کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن عقیدے کا اختلاف جو ہے یہ منزل ہی جدا ہو جاتی ہے، منزل کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ لہذا عقیدے میں اختلاف کرنے والا یا تو اسلام کے مقابل ایک فرقہ اور ایک مذہب اور ایک دین بنا لیتا ہے، یا پھر اہل سنت والجماعت کے مقابل ایک فرقہ بنا کر فرقہ واریت کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ جو لوگ صحابہ کرام، ائمہ اربعہ اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے وابستہ ہیں، یہ فرقہ واریت کے اندر رکاوٹ ہیں، یہ فرقہ واریت کو روک رہے ہیں، فرقہ واریت سے منع کر رہے ہیں، یا اس عقیدے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، یہ فرقہ واریت ختم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ امت میں اتحاد پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو صحابہ اور ائمہ سے اور اہل سنت والجماعت سے الگ راستے نکال رہے ہیں، وہ فرقہ واریت کے مرتکب ہو رہے ہیں اور وہ تفریقہ بازی کر رہے ہیں۔